بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ وموالاہ واشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولو بسط اللہ الرزق لعباده لبغوا فی الارض ولكن ينزل بقدر ما يشاء انہ بعباده خبیر بصیر رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم رب زدني علما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اسلامی بھائیوں، بزرگوں، نوجوانوں، عزیز بچوں اور پردہ نشین اسلامی ماں اور بہنوں، آج کی اس مجلس میں انشاءاللہ پارہ نمبر 25 کے تعلق سے مختلف باتیں ہم آپ کے سامنے ذکر کریں گے۔ پارہ نمبر 25 کی ابتدا میں اللہ رب العالمین نے پہلے غیب وغیرہ کا تذکرہ کیا کہ قیامت کا علم اور ان جیسی غیبیات کا علم، یہ ساری چیزیں اللہ کی طرف لوٹتی ہیں، یعنی ان ساری چیزوں کا علم اللہ رب العالمین کو ہے۔ اور اس کے بعد اللہ نے انسان کی ایک حقیقت بیان کی، فرمایا لا یسأم الانسان من دعاء الخیر، انسان بھلائی اور خیر کو مانگنے میں تھکتا نہیں ہے، لیکن وَإِن مَسَّهُ الشَّرُّ فَيَئُوسٌ قَنُوطٌ، اگر اس کو کوئی مصیبت لاحق ہو جائے، کوئی پریشانی آ جائے تو اچانک وہ مایوس ہو جاتا ہے۔ حالانکہ انسان کو ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ہر صورتحال میں اللہ رب العالمین کو اس کو یاد رکھنا چاہیے، اللہ کا تذکرہ کرنا چاہیے، مصیبت آئے تب بھی اللہ کو یاد کرنا چاہیے، خوشی کا موقع ہو تب بھی اللہ رب العالمین کو یاد رکھنا چاہیے۔ پھر آگے اللہ نے کہا، جو اس پارے کی شروع میں سورہ حامیم سجدہ کی آیتیں ہیں، اللہ نے کہا سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق، کہ ہم انسانوں کو آفاق میں یعنی فضاؤں میں اور خود انسان کے اپنے نفس کے اندر بہت ساری نشانیاں ہم دکھاتے رہیں گے تاکہ ان کے لیے حق واضح ہو جائے۔ خود انسان اگر اپنے اندر غور کرے، اپنے جسم میں، تو کتنی نشانیاں اللہ رب العالمین۔ آپ اگر یہ ہاتھ تصور کر لیں، یہ ہاتھ میں اللہ نے کتنے جوڑ بنائے، انگلیوں میں جوڑ ہے، ہتھیلی میں جوڑ ہے، کونی پر جوڑ ہے، کندھے پر جوڑ ہے۔ اگر اللہ اس کو اسٹریٹ رکھ دیتا، بالکل سیدھا، جوڑ نہ ہوتے تو ہم کھانا کیسے کھاتے، اپنے دیگر کام کیسے کرتے۔ ہاتھ کے اندر اگر آپ صرف دیکھ لیں تو کتنی نشانیاں ہیں اللہ رب العالمین۔ اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر کہا کہ انسان کو اپنے جسم کے ہر جوڑ کے بدلے روزانہ صدقہ کرنا چاہیے۔ آپ کے جسم میں جتنے بھی جوڑ ہیں، ان ہر جوڑ کے بدلے انسان کو روزانہ صدقہ کرنا چاہیے۔ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہر جوڑ کے بدلے کیسے کوئی انسان روزانہ صدقہ کرے گا؟ اتنے سارے ہماری باڈی میں، ہمارے جسم میں جوڑ ہیں، جوائنٹس ہیں، تو کیسے اتنا زیادہ کوئی صدقہ کر پائے گا؟ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صرف مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنا یہ صدقہ نہیں ہے، بلکہ سبحان اللہ کہنا صدقہ ہے، الحمدللہ کہنا صدقہ ہے، اللہ اکبر کہنا، اور اسی طریقے سے لا الہ الا اللہ کہنا، اللہ کا ذکر کرنا، یہ سب صدقہ میں آتا ہے۔ یعنی ایک ایک نعمت پر، چھوٹی سی چھوٹی نعمت پر اللہ کا شکر ادا کرنا جو ہمارے پاس ہے، اگر ہم اپنے اندر اپنے نفس میں غور کر لیں تو اللہ رب العالمین کی وحدانیت پر، اس کے ایک ہونے پر ہمیں یقین ہو جائے گا۔ ورنہ اگر دو ہوتے، یعنی اگر اللہ صرف اکیلا نہ ہوتا، اس کے ساتھ اس کا کوئی اور پارٹنر بھی ہوتا، تو وہ پارٹنر کہتا نہیں اس کا ہاتھ ایسے بنانا ہے، اور یہ دوسرا کہتا نہیں ایسے بنانا ہے، کہتا جسم ایسا بنانا ہے، چہرہ خوبصورت بنانا ہے، پھر کہتا چہرے کا رنگ جو ہے تھوڑا ڈارک رکھنا ہے، تھوڑا وائٹ رکھنا ہے، یہ اختلاف ہوتا ان دونوں۔ اپنے جسم کے اندر اگر ہم غور کریں تو کتنی زیادہ اللہ رب العالمین کی نشانیاں ہیں کہ اللہ کی وحدانیت پر اور اللہ کے ایک ہونے پر، سچے معبود ہونے پر ہمیں یقین ہو جائے۔ پھر اس کے بعد سورۃ الشورى کا آغاز ہوتا ہے۔ شورا کا مطلب ہوتا ہے ایڈوائز لینا، مشورہ کرنا، آپس میں جو ہے بیٹھنا، کسی مسئلے کے تعلق سے سب کی رائے لینا کہ یہ مسئلہ ہے، کیا کرنا چاہیے۔ تو اس میں آگے چل کر کے اللہ نے مشورے کا تذکرہ کیا ہے۔ اس کی ابتدا میں اللہ رب العالمین نے پہلے اپنی تعریف، اپنی توصیف بیان کی کہ اللہ نے زمین و آسمان کو پیدا کیا، اسی کے لیے زمین و آسمان کی ساری چیزیں، قرآن کو اسی نے نازل کیا ہے۔ پھر اللہ نے کہا لیس کمثلہ شیء، اللہ کے جیسی کوئی چیز نہیں، اللہ کے برابر ہونا تو دور کی بات ہے، اللہ کے جیسی بھی کوئی چیز نہیں ہے۔
یعنی جو وہ کرتا ہے نا وہ ایسا کوئی کر ہی نہیں سکتا. وہ السمیع البصیر، اور وہ سننے والا ہے، دیکھنے والا ہے. اللہ کے برابر کسی کو کرنا یا اللہ کے جیسا کسی کو کہنا یہ تو بڑی دور کی بات ہے، لیکن اللہ کے جیسا کوئی ایک کام کر کے دکھا دے تو کوئی بھی نہیں کر سکتا. اللہ نے ایک جگہ کہا سورہ لقمان میں، کہا کہ اللہ نے آسمان کو بغیر کھمبے کے پیدا کیا، زمین میں پہاڑ اس نے بنا دیے، آسمان سے بارش نازل کر دیا، اور تمہارے لیے جانور اللہ نے پیدا کیے. پھر اللہ کیا کہتا ہے؟ ھذا خلق اللہ فارونی ماذا خلق الذین من دون. یہ سب اللہ نے پیدا کیا ہے، تو تم مجھے دکھاؤ کہ اللہ کے علاوہ جن کو تم پوجتے ہو، جن کی عبادت کرتے ہو، انہوں نے کیا پیدا کیا. یعنی دنیا میں ساری چیزیں تو اللہ نے پیدا کی، پھر جن کو تم اللہ کو چھوڑ کر پوجتے عبادت کرتے ہو انہوں نے کیا پیدا کیا، ان کا کیا کمال ہے. تو یہی بات اللہ رب العالمین یہاں کہہ رہا ہے لیس کمثلہ شیء، اللہ کے جیسی تو کوئی چیز ہے ہی نہیں، اس کے مثل آپ پا نہیں سکتے. اس کے برابر کرنا تو دور کی بات ہے، اس کے قائم مقام لا کر کھڑا کر دینا یہ بڑی دور کی بات ہے. اس کے جیسی اس کے کام میں، اس کے کسی ایک کام میں، ایک عمل میں اس کا کوئی ساجی اور شریک نہیں ہے. اور وہ سمیع البصیر، وہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے. پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین نے تمام انبیاء کرام کو جو اللہ نے وصیت کی کہ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ، کہ دین کو قائم رکھنا اور دین کے سلسلے میں اختلاف سے کام نہ لینا، وہی اللہ رب العالمین ہم انسانوں کو بھی نصیحت کر رہا ہے. اس کے بعد اللہ نے کہا کہ جو لوگ بھی اللہ کے راستے پر چلتے ہیں، اللہ رب العالمین کے دین پر استقامت اختیار کرتے ہیں، اور جیسا اللہ نے ان کو حکم دیا ویسا اپنے آپ کو بناتے ہیں، اور کافر کیا کر رہے ہیں اس کی پرواہ ان کو نہیں ہوتی، تو اللہ نے کہا ایسے لوگوں سے آپ کہہ دو لنا اعمالنا ولکم اعمالکم، ہمارا عمل ہمارے ساتھ، تمہارا عمل تمہارے ساتھ، ہمارے اور تمہارے درمیان کوئی حجت نہیں. یعنی تمہارا راستہ اپنا ہے، ہمارا راستہ اپنا. اللہ یشفع بیننا، لیکن جو آج تم ہم سے جھگڑ رہے ہو نا، سب اللہ رب العالمین ایک دن فیصلہ کرنے والا ہے، اور اسی کی طرف تمام لوگوں کو اٹھ کر کے جانا ہے. پھر دنیا اور آخرت کے طلبگار کا بدلہ اللہ نے ذکر کیا. فرمایا من کان یرید حرث الآخرۃ نزد لہ فی حرثہ، جو ہم سے آخرت مانگے گا ہم اس کی آخرت کو بڑھائیں گے، لیکن جو ہم سے دنیا مانگے گا ہم اسے دنیا تو دے دیں گے، لیکن وما لہ فی الآخرۃ من نصیب، آخرت میں ایسے لوگوں کا کوئی حصہ نہیں. اور وہ حدیث جو آپ بار بار سنتے ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اس دنیا کی حقیقت لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافرا شربة ماء، کہ اگر اس دنیا کی حقیقت اللہ کی نظر میں مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو اللہ کسی کافر کو ایک گھونٹ پانی نہیں پلاتا. اور میں بار بار کہتا ہوں یہ باتیں دنیا کے تعلق سے کہ ہم پوری دنیا کے بلینر اور ملینر سب کو دیکھ لیں، ٹاپ 10 ٹاپ 20 جتنے اٹھا کر دیکھ لیں، سارے کافر ہیں، سارے کافر ہیں، یہودی ہیں، عیسائی ہیں، سب کا قبضہ ہے، غیر مسلم ہے، مشرکین ہیں. کیوں؟ اللہ مسلمانوں سے محبت نہیں کرتا؟ بالکل کرتا ہے. پھر مالدار ان کو کیوں بنایا؟ اس لیے کہ دنیا کی حقیقت اللہ کی نظر میں مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں، ایک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں. اور اسی لیے دنیا کو کافر کے لیے جنت کہا گیا ہے، مسلمان کے لیے قید خانہ کہا گیا. قید خانے میں کیا ہوتا ہے؟ آپ کی مرضی کا، آپ کی خواہش کا کچھ بھی نہیں ملتا وہاں پر. یہاں آپ کی خواہش کا سب مل جائے یہ ناممکن ہے. اور کافر کے لیے جنت ہے یہ دنیا، اس لیے کہ کافر جو مانگ رہا اللہ دیتا جا رہا ہے، اس کو سب دے رہا ہے، اس کو دنیا بن جا رہی ہے، بن جا رہی ہے، بن جا رہی ہے. لیکن وما لہ فی الآخرۃ من نصیب، آخرت میں ایسے لوگوں کا کوئی حصہ نہیں. دنیا نہ بسا دل میں کہ دنیا کی حقیقت مچھر کے کسی پر کے برابر بھی نہیں ہے. ہم اور آپ دنیا کے پیچھے، ٹھیک ہے جو اللہ نے دیا ہے قناعت کریں، حلال راستے سے کوشش کریں، آ جائے الحمدللہ، نہ آئے تو صبر کریں، اللہ سے مانگتے رہیں. لیکن یہ کہ دنیا کے پیچھے بھاگنا بھاگنا بھاگنا، اتنا بھاگنا کہ حلال اور حرام کی تمیز کو بھول جانا، یہ اللہ رب العالمین کہتے جو دنیا کے پیچھے بھاگے گا ہم دنیا تو دے دیں گے لیکن آخرت میں ایسے لوگوں کا کوئی حصہ نہیں ہے. اس کے بعد اللہ کہتے ہیں ایک بہت بڑے سوال کا جواب اللہ نے. ہمارے دماغ میں آتا نا کبھی کبھی کہ کوئی امیر کوئی غریب کیوں؟ یعنی بھائی کوئی غریب ہے کوئی امیر. غریب کبھی کبھی سوچتا ہے کہ اللہ نے مجھے غریب کیوں بنایا، میں اللہ کو ملا تھا مطلب غریب بنانے کے لیے. اور وہ یہ سوچتا ہے امیر کے تعلق سے اللہ نے اس کو اتنا کیوں دیا، کیا ہے اس کے اندر.
میں تو نماز بھی پڑھتا ہوں، روزے بھی رکھتا ہوں، اچھائیاں بھی کرتا ہوں، میرے پاس نہیں ہے۔ وہ امیر ہے، وہ روزے بھی نہیں رکھتا، وہ فلانے کام بھی نہیں کرتا، یہاں بھی نہیں آتا، وہاں بھی نہیں جاتا، کوئی بھی اچھے کام میں شریک نہیں رہتا، اس کو اللہ نے اتنا سارا دیا، پھر سب بس صرف نام کا مسلمان، اس کو اللہ نے اتنا سارا دیا ہے۔ تو اس سوال کا جواب اللہ نے دیا، فرمایا وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ، کہ اگر اللہ اپنے بندوں کو، سارے بندوں کو ان کی خواہش کے مطابق برابر روزی دے دیتا، بھائی آپ نے جو مانگا آپ کو ملا، انہوں نے جو مانگا وہ ملا، ہر ایک کی خواہش کے مطابق اللہ دے دیتا، تو کیا ہوتا زمین میں؟ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ، تو یہ سارے انسان زمین میں مل کر کے فساد پھیلاتے۔ کیوں؟ بھائی مجھے میری خواہش کا مل گیا، آپ کو آپ کی خواہش کا، فلانے کو فلانے کی خواہش کا، اور جو بھی دنیا میں سارے لوگ ہیں 700 ارب کروڑ کی آبادی ہے، یہ سارے لوگوں کو ان کی مرضی کا مطابق مل گیا، تو آپ بتائیے آپ کے گھر کا وہ کام جو آپ کرنا نہیں چاہتے وہ کون کرتا؟ بہت ساری ایسی، بھائی ہم ایک دوسرے کو ضرورت میں یاد رکھتے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ ہمیں ایک دوسرے کی ضرورت پڑا کرتی ہے۔ بھائی میں آپ کو پوچھتا ہوں، آپ مجھے پوچھتے ہیں، کبھی امیر غریب کو پوچھ رہا ہے، کبھی غریب امیر کو پوچھ رہا ہے، کبھی کوئی کسی کے پاس جا رہا ہے، کبھی کوئی کسی، اس لیے کہ ہر ایک کی ضرورت ہے، ایک دوسرے سے اللہ نے اٹیچ کیا ہے انسانوں کو، انسانوں کے کام آنے کا ایک مقصد یہ بھی ہے دنیا میں بھیجے جانے کا، عبادت سب سے پہلا مقصد ہے، لیکن انسانوں کے کام آنا بندوں کے حقوق میں سے ایک بڑا حق ہے۔ تو بھائی آپ کو آپ کی خواہش کا جب مل گیا تو آپ دوسروں کے گھر کا کوئی کام کرنے کے لیے کیوں جائیں گے؟ کسی کے یہاں نوکری کرنے، کسی کی کمپنی سے مال لانے، کسی کے پاس کچھ اور کرنے کیوں جاتے؟ آپ کے پاس سب ہے تو آپ کس لیے کسی کا کام کرنے جائیں گے؟ تو جب ایسا ہوتا نا تو زمین میں بگاڑ آ جاتا، ارے تو میرے یہاں کام کرنے نہیں آ رہا، میں نے بلایا تھا، فلانے نہیں آ رہا، فلانے نہیں آ رہا، فلانے نہیں آ رہا، تو زمین میں بگاڑ پیدا ہو جاتا۔ یہ ایک جواب۔ دوسرا جواب، کوئی امیر کوئی غریب کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے امیر کو مال دیا ہے تاکہ دیکھے وہ مال پا کر شکر ادا کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے، وہ مال پا کر شکر ادا کرتا ہے کہ نہیں کرتا۔ کسی کے پاس مال کا ہو جانا یہ اس کے بڑا ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ کسی کے پاس مال ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ اس سے بڑی محبت کرتا ہے، اور کسی کے پاس مال نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ کی نظر میں وہ بڑا ذلیل ہے، خوار ہے، اور وہ بڑا برا اللہ کی نظر میں، اس لیے اللہ نے اس کو غریب بنا دیا۔ نہیں، اللہ نے امیر کو، کسی کو امیر اس لیے بنا دیا تاکہ اللہ دیکھے کہ یہ مال پا کر شکر ادا کرتا ہے کہ نہیں کرتا، اور اس مال کا صحیح استعمال کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے۔ اور کسی کو غریب بنا دیا اللہ نے اس لیے تاکہ ہم دیکھیں کہ یہ جو ہے محتاج ہونے کے بعد ہمارے فیصلے پر صبر کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے، اور غریب ہونے کی صورت میں یہ کوئی حرام طریقے سے مال تو نہیں کما رہا ہے کہ چلے اپنی ضرورت کو پوری کر لوں۔ یہ اللہ آزما رہا ہے۔ اسی لیے اللہ نے عروج و زوال کا بھی سسٹم رکھا ہے۔ امیر ہمیشہ امیر نہیں رہتا، مال کسی ایک کے پاس ہمیشہ باقی نہیں رہتا، کل کے امیر آج غریب ہو جاتے ہیں۔ تاریخ ایسے لوگوں سے بھری پڑی ہے، ایسے واقعات آپ کو بھی معلوم ہے، آپ بہت سے ایسے لوگوں کو جانتے ہیں کہ کل وہ پیسے کے محتاج تھے لیکن آج اللہ کے فضل سے وہ کروڑ پتی ہیں۔ یہ اللہ کا سسٹم ہے، یہ اللہ کا نظام ہے، کسی کو امیر بنا دیا کسی کو غریب، وَلَٰكِن يُنَزِّلُ بِقَدْرٍ مَا يَشَاءُ۔ اور ایک بات، کسی کے پاس مال آ گیا تو اس کو اتنا ہی زیادہ حساب بھی دینا پڑے گا۔ وَعَن مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ وَفِيمَا أَنفَقَهُ، مال کمایا کہاں سے، خرچ کہاں پر کیا، دو سوال کا جواب دینا ہے مال کے تعلق سے۔ اور غریب مال نہیں ملا تو مال کے تعلق سے ان دونوں سوال سے وہ بچ ہی گیا، وہ پہلے ان دونوں چیزوں، یہ دونوں سوال اس کے سامنے آئیں گے ہی نہیں۔ ہاں، اس سے یہ سوال ہوگا کہ تم نے کتنا صبر کیا، کہاں تک صبر کیا، کوئی حرام طریقہ تو نہیں اپنایا۔ اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حدیث کے اندر کہ جو غریب اور کمزور لوگ ہیں معاشرے کے، وہ امیروں سے بہت پہلے جنت کے اندر چلے جائیں گے، اس لیے کہ ان سے مال کا حساب کتاب نہیں ہونے والا۔ تو یہ سسٹم اللہ کا ہے، اس پر صبر کرنا چاہیے، اس فیصلے کو قبول کرنا چاہیے۔ کوئی امیر ہے کوئی غریب ہے، یہ اللہ کا سسٹم ہے، نظام ہے، دنیا کو، زمین کو، علاقے کو، سماج کو فتنہ و فساد اور خرابیوں سے بچانے کے لیے۔ پھر اس کے بعد آگے بڑھیں تو اللہ رب العالمین نے ایمان والوں کی چند صفات اور خوبیوں کا ذکر کیا ہے، اور ایک خوبی جو بڑی اہم خوبی ہے اللہ نے وہ بیان کیا کہ مسلمان جو ہوتے ہیں، مومنین جو ہوتے ہیں، یہ اپنے تمام معاملات مشورے سے انجام دیتے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ آپ دیکھیں، کوئی بھی مسئلہ آتا تھا تو نبی
فیصل مطلب سب سے لیڈر ہیں لوگوں کے، آپ چاہتے تو بغیر مشورے کے صحابہ سے کہہ دیتے یہ کام کرنا ہے، سارے صحابہ تیار ہو جاتے ہیں، سارے صحابہ اس پر عمل کرنے کے لیے جان کی بازی تک لگا دیتے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے تمام سماجی مسائل میں صحابہ کو بلاتے تھے، مشورہ کرتے تھے کیا کیا جائے۔ جنگ بدر میں آپ نے مشورہ لیا بدر کے قیدیوں کے تعلق سے، احد میں آپ نے مشورہ لیا کہ ہم اپنے علاقے میں رہ کر کے لڑیں یا باہر جا کر کے لڑیں، اور دیگر موقعوں سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے بڑے صحابہ کو بلاتے تھے، مشورہ کرتے تھے۔ ہمیں بھی یہ طریقہ اختیار کرنا چاہیے، چھوٹے سے چھوٹے مسئلے میں ہمیں مشورہ لینا چاہیے۔ لڑکے کی شادی ہے، لڑکی کی شادی ہے، گھر کا کوئی مسئلہ ہے، گھر بنانا ہے، یا کوئی مسلمانوں کا آپسی معاملہ ہے، مسجد کا معاملہ ہے، مدرسے کا معاملہ ہے، یا اور کوئی معاملہ ہے، ان تمام مسائل میں مشورہ کر لیں گے تو مشورے میں خیر ہوتا ہے، مشورے میں خیر ہوتا ہے۔ اور ایک بات، آپ جب نا بہت سارے لوگ ناراض ہو جاتے ہیں، وہ مشورہ دیتے ان کا مشورہ نہ مانے، میری بات تو مانے نہیں، کیا بولوں میں، میری بات تو مانتے نہیں ہو، پوچھتے ہو۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ کا مشورہ جو آپ نے دیا ہے وہ قبول ہی کر لیا جائے۔ جنگ بدر میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ لیا، ابو بکر رضی اللہ عنہ نے مشورہ دیا، عمر رضی اللہ عنہ نے مشورہ دیا۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ کا مشورہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول کر لیا، جبکہ اللہ کے فیصلے کے مطابق عمر رضی اللہ عنہ کا مشورہ زیادہ بہتر تھا۔ تو آیت بھی نازل ہوئی، لیکن آیت کے نازل ہونے کے بعد عمر رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ کہنے کے لیے نہیں آیا آپ نے تو میرا مشورہ ہی نہیں مانا، حالانکہ میرا مشورہ سب سے اچھا تھا۔ دیکھو اللہ کی بھی یہی بات تھی، آپ نے تو میرا مشورہ قبول ہی۔ ہمارے یہاں بہت سارے لوگ ایسے ہیں، مسجد کا معاملہ ہے، مدرسے کا معاملہ ہے، اور کوئی مسئلہ ہے، مشورہ سب سے لیا جاتا ہے، کسی صاحب سے پوچھا گیا ناراض ہو جاتے ہیں، ارے بھائی میری بات ہی قبول نہیں کیا آپ نے۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ سے کوئی مشورہ لیا جائے تو آپ کے مشورے پر عمل ہی ہو جائے، یہ ضروری نہیں ہے۔ ہاں بہت سارے لوگ مشورہ دیں گے، ان میں جو سب سے اچھا مشورہ ہو وہ قبول کرنا چاہیے۔ یہ جو ذمہ دار لوگ ہیں ان کو بھی وہی مشورہ قبول کرنا چاہیے جو بہتر ہے۔ یہ نہیں کہ ہاں فلانے صاحب سیٹھ ہیں، فلانے صاحب کا عہدہ بڑا ہے تو چلو ان کی بات مان لو، فلانے صاحب کی بات نہیں مانیں گے۔ اور جنہوں نے مشورہ دیا ہے گرچہ وہ بڑی پوسٹ پر ہیں، اگر ان کا مشورہ قبول نہیں کیا جا رہا ہے تو انہیں صبر کرنا چاہیے۔ ہاں ٹھیک ہے بھائی، ذمہ داروں نے یا جو بھی بڑے لوگ ہیں انہوں نے جو بہترین مشورہ تھا اس کو قبول کر لیا، اس میں مسلمانوں کے لیے خیر ہے، ہمارے لیے خیر ہے، مسجد کے لیے خیر ہے، مدرسے کے لیے خیر ہے۔ تو یہ مشورے کے تعلق سے اللہ رب العالمین نے ہم اور آپ کو اکسایا ہے، ابارا ہے کہ ہمیں مشورہ کرنا چاہیے۔ پھر آگے بڑھیں تو اللہ رب العالمین نے اس بات کا تذکرہ کیا کہ اولاد دینے والی ذات صرف اور صرف اللہ کی ہے۔ للہ ملک السماوات والارض، آسمان و زمین کی بادشاہت سب اللہ کی ہے۔ یخلق ما یشاء، وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے۔ یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور، جس کو چاہتا ہے بیٹیاں بیٹیاں، جس کو چاہتا ہے بیٹے بیٹے، او یزوجہم ذکرانا واناثا، یا جس کو چاہتا ہے بیٹے بیٹیاں دونوں دیتا ہے، ویجعل من یشاء عقیما، اور جس کو چاہتا ہے بغیر اولاد کے رکھ دیتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 11 بیویاں، صرف ایک بیوی سے آپ کے ہاں اولاد ہوئی، بقیہ 10 بیویوں سے کوئی اولاد نہیں ہوئی، بقیہ 10 بیویوں سے کوئی اولاد نہیں ہوئی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں۔ تو کیا مطلب وہ ساری عورتیں بری تھیں؟ وہ ساری عورتیں بری تھیں کہ ان کی اولاد نہیں ہوئی؟ ہمارے یہاں تانے شروع ہو جاتے ہیں، عجیب سا مسئلہ ہے بھئی، اللہ کے فیصلے، اس میں نہ عورت کچھ کر سکتی ہے نہ مرد کچھ کر سکتا ہے۔ ہمارے ہاں ڈھونگی باباؤں کا بھی چکر نہیں الحمدللہ کہ ہم یہاں، بلکہ مسئلہ تو اس سلسلے میں ہمارے یہاں لوگ باباؤں کی طرف بھی بھیجنے لگ رہے ہیں۔ ہمارے اپنے لوگوں میں نہ جانے کون کون سے تعویذ لائے جا رہے ہیں، کہاں کہاں جا کر کے لایا جا رہا ہے، دھاگے باندھے جا رہے ہیں، ہمارے اپنے گھروں میں یہ ساری چیزیں ہونے لگی۔ کہ بھئی آپ کا اپنا عقیدہ آپ گڑبڑ کر رہے ہیں یا اپنے عقیدے کے ساتھ کھلواڑ کر رہے ہیں، نہیں، ہر صورتحال میں اللہ رب العالمین دینے والا ہے، وہی اکیلا مالک ہے، وہی اولاد دینے والا ہے، یہ اختیار اسی کے پاس ہے۔ اس نے ابراہیم کو دیا، اس نے زکریا کو دیا، اس نے اور دیگر انبیاء کرام کو دیا، اور اس نے اور دیگر لوگوں کو دیا۔ کتنے واقعات آپ کے پاس ہیں۔ ہمارا کام کیا، ہم صاحب ایمان ہیں، ایمان کے ساتھ زندگی گزارتے جائیں، توکل رکھیں، بھروسہ رکھیں، اللہ کی ذات سے امید رکھیں، دوا علاج کرائیں، اللہ سے مانگتے رہیں، یہ ہمارا کام ہے۔ باقی تانے دینا اور بار بار سوالات کرنا یا اس طریقے کی چیزیں کرنا، یا بہو گھر میں ہے تو اس کو لان تان کرنا، یہ بڑی عجیب سے مسئلے ہمارے اپنے گھروں میں۔ یہ آپ کے کمزور ایمان کی دلیل ہے کہ آپ ایسی صورت میں اس شخص کو لان تان کر رہے ہیں جس کے اختیار میں دوا علاج کے علاوہ اور دعا کے علاوہ کچھ اور نہیں ہے۔ یہ سارا پاور اللہ رب العالمین کے پاس ہے، وہی سارے کام کرتا ہے۔ ہمارے ہاں بہت سارے مسائل ہیں، عجیب لوگ خود بابا بن بیٹھے ہیں کہ یہ کرنا چاہیے، وہ کرنا چاہیے، یہاں جاؤ وہاں جاؤ، یہ کرو وہ کرو،
یہ فلیتا وہ منکا وہ ٹٹکا اور نہ جانے کیا کیا، گھر میں یہ رکھو، گھر بدل دو، ایسا کر دو ویسا کر دو، یہ پھول وہ پودا، پتہ نہیں کیا کیا لگا رکھا لوگوں نے۔ ان ساری چیزوں سے مسائل حل نہیں ہوتے۔ ابراہیم علیہ السلام 80 سال سے زائد کی عمر ہوئی، کیا کیا انہوں نے؟ کچھ نہیں، کوئی عمل نہیں سوائے دعا کے۔ زکریا علیہ السلام رب انی وہن العظم منی، اللہ سے کہہ رہے ہیں اللہ ہڈی کمزور ہے، سر کے بال سفید ہیں، بیوی بظاہر بانجھ نظر آتی ہے، لیکن ولن اکن بدعائک رب شقیہ، اے اللہ پھر بھی میں تجھ سے دعا مانگ رہا ہوں، فہب لی من لدنک ولیہ، مجھے نیک اولاد دے دے۔ یہ کام ہوتا ہے ہمارا، یہ ایمان والوں کا کام ہے، یہی طریقہ ہمیں اختیار کرنا چاہیے۔ باقی باباؤں کے چکر میں، ڈھونگیوں کے چکر میں پڑھ کر آپ کا دین بھی خراب، آپ کا پیسہ بھی گیا، آپ کا وقت بھی گیا، اور اللہ کی توفیق سے اگر مل گیا تو پھر زندگی بھر کے لیے آپ کا عقیدہ اسی بابا پر ہو جاتا ہے، زندگی بھر کے لیے آپ کا عقیدہ گڑبڑ ہو جاتا ہے۔ تو ہم اور آپ ہوشیار رہیں، شیطان کا سب سے پہلا حملہ آپ کے ایمان پر ہوتا ہے، آپ کے عقیدے پر ہوتا ہے، اور افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے اپنی صفوں میں ایسے لوگ پیدا ہو چکے ہیں جو اس طریقے کے مشورے دیتے ہیں کہ جاؤ فلاں جگہ جاؤ، ایسا ہوتا ویسا ہوتا، یہ ہوتا اور وہ ہوتا ہے۔ غلط بات، ان ساری چیزوں سے اپنے آپ کو دور رکھیں۔ اس کے بعد آگے بڑھیں تو اللہ رب العالمین نے سورۃ الزخرف جو آغاز ہوتا ہے اس کے اندر اپنی کچھ تعریف ذکر کی ہے اور ایک دعا ذکر کی ہے۔ میں اگر کسی سے پوچھوں سفر کی دعا کون سی ہے، کوئی بتائیں گے سفر کی دعا؟ جی یہ سفر کی دعا نہیں ہے، یہ سواری پر سوار ہونے کی دعا ہے۔ آپ بائک پہ بیٹھیں یہ دعا پڑھیں، یہ سواری پر سوار ہونے کی دعا ہے، لیکن مطلب اب اس میں ہماری کوتاہی کہہ لیں یا کس کی کوتاہی کہہ لیں، یہ اس کو سکھایا ہی ایسے جاتا ہے کہ یہ سفر کی دعا ہے، یہ سفر کی دعا نہیں ہے۔ جہاں وہ ایک بڑی سی لمبی سی دعا ہے، وہ اس کو یاد کریں آپ، اس کے تعلق سے اپنے آپ کو جو ہے چاہے آپ اس کو اپنے پاس رکھ لیں، اس کو یاد کرنے کی کوشش کریں، جب بھی سفر پر نکلے تو اس دعا کا اہتمام کر لیں۔ سواری پر سوار ہوں تو یہ دعا پڑھیں، سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون، پاک ہے وہ ذات جس نے ہمارے لیے اس سواری کو ہمارے تابع کر دیا۔ گھوڑا، اونٹ، پرانے زمانے میں جب قرآن نازل ہوا گھوڑا، اونٹ اور نہ جانے کون کون سی سواریاں، اتنا بھاری بھرکم اونٹ، اتنا بھاری بھرکم گھوڑا، اگر ہمیں ایک لات مار دے تو ہم دوسری طرف جا کر کے گریں، لیکن اللہ نے اس کو ہمارے تابع کر دیا۔ ایک مطلب 50-60 کلو کا بندہ وہ کئی من اور کئی جو ہے ٹن کے ہاتھی کو جو ہے وہ لے کر کے چلتا ہے، اور ہاتھی اس کے مطابق جہاں چاہتا وہ اس کو لے کر کے جاتا، اور ہاتھی اس کے پیچھے پیچھے جاتا ہے۔ کیوں؟ اللہ نے اس کو تابع کر دیا ہمارے، اللہ نے ساری چیزیں زمین کے اندر ہمارے لیے پیدا کی ہیں، ہمارے تابع کر۔ تابع کا مطلب یہ ہم جیسا کہ اچھا ایک حقیقت یہ بھی ہے کہ دنیا کی ساری چیزیں انسان سے ڈرتی ہیں، لیکن انسان ہے کہ ساری چیزوں سے ڈرتا ہے۔ دنیا کی ساری چیزیں انسانوں سے ڈرتی ہیں اور انسان ہے کہ ساری چیزوں، دنیا کی ساری چیزوں کو اللہ نے انسان کے تابع کر دیا، انسان ان کو اپنی کنٹرول میں کر سکتا ہے، اور ماہرین اس کو اپنی مہارت سے اپنے کنٹرول میں کر لیا کرتے ہیں۔ تو یہ سواری پر سوار ہونے کی دعا ہے، ہمیں یہ سواری پر سوار ہو کر کے یہ دعا پڑھنی چاہیے، وما كنا له مقرنین، جس کو ہم اپنے کنٹرول میں نہیں کر سکتے تھے لیکن اللہ نے اس کو ہمارے کنٹرول میں دے دیا۔ وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ، اور ہم اپنے رب کی طرف ہی پلٹ کر جانے والے ہیں، یعنی کبھی حادثہ ہو گیا یا حادثہ نہیں بھی ہوا، ہر صورت میں ہمیں اپنے رب کی طرف پلٹ کر کے جانا ہے۔ تو یہ جو ہے سواری پر سوار ہونے کی دعا ہے، اور انٹرنیٹ وغیرہ پر اگر آپ سرچ کریں تو سفر کی بڑی سی دعا ہے، وہاں پر وہ دعا آپ کو مل جائے گی، اس دعا کو یاد کریں، اور اس دعا کو جب سفر پر نکلے، گاؤں جائیں یا کسی اور طرف آپ کو سفر کر کے جانا ہو تو اس کو پڑھنے کا اہتمام کریں۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کا تذکرہ کیا ہے، پھر اس بات کا ذکر کیا ہے کہ جنت اور جہنم میں موت نہیں آئے گی، جو اس سے پہلے بات بیان کی گئی۔ پھر سورۃ الدخان کا آغاز ہوتا ہے، سورہ نمبر 44۔ اس کی ابتدا میں اللہ نے قرآن کا نزول ایک مبارک رات میں ہوا، اور وہ مبارک رات کون سی ہے؟ شب قدر ہے۔
شب قدر میں اللہ رب العالمین نے قرآن کا نزول کیا. پھر اس کے بعد اللہ نے اس بات کا تذکرہ کیا ہے، جہنم وغیرہ کی بات بیان کی، قیامت کا تذکرہ کیا، اور اسی طریقے سے موسیٰ علیہ السلام کا فرعون کا پھر سے ذکر کیا، اور جہنم میں جہنمیوں کو پیش کیا جانے والا ایک کھانا، ایک پیڑ کا پھل جس کا نام زقوم ہے، اس کو ذکر کیا اللہ نے. ان شجرۃ الزقوم، زقوم کا درخت، طعام الاثیم، جو گنہگاروں کا کھانا ہے. کل مہلی، کل مہلی، کیسے ہوگا یہ کھانا؟ جیسے آپ سرسوں کا جو تیل ہے، رائی کا تیل، اس کو آپ ڈبے میں بھر دیں، تیل ختم ہو جائے تو نیچے جو کالا والا حصہ باقی رہتا ہے جس کو آپ تلچھٹ کہتے ہیں، اور یا آپ اس کو تیل کو پکائیں، اس کو گرم کریں، اور اس کے بعد جو لاسٹ میں کالا والا حصہ رہ جاتا ہے تلچھٹ، بالکل ویسے ہوگا وہ زقوم کا درخت، وہ پھل اس کا کہتے ہیں کل مہلی، بالکل تلچھٹ کی طرح ہوگا. یغلی فی البطون، جہنمی اس کو کھائے گا، وہ پھل اس کے پیٹ میں جانے کے بعد کھولے گا، کھولے گا. کغلی الحمیم، جیسے گرم پانی کھولتا ہے ویسے اس کے پیٹ میں جا کر کے وہ کھولے گا. اس کی اتڑیوں کو، اس کے آنت کو، اس کے پورے پیٹ کو وہ جو ہے کاٹ کر کے رکھ دے گا. پھر اللہ کہتے ہیں ثم صبوا فوق رأسہ، پھر وہ پانی مانگے گا کہ اس سے جو ہے تکلیف کو ختم کرے، تو پانی پینے کے لیے گرم گرم اس کے اوپر ڈالا جائے گا. فوق رأسہ من عذاب الحمیم، اور کہا جائے گا ذق، کھا پی مزہ لے، انک انت العزیز الکریم. دنیا میں تو بڑا اپنے آپ کو معزز کہتا تھا لیکن تو نے اچھا عمل نہیں کیا، آج یہاں پر تیرا اس کے سوائے کوئی اور بدلہ نہیں ہے. پھر اس کے بعد اللہ نے جنتیوں کا ذکر کیا ہے. پھر اس پارے کے آخری سورۃ الجاثیہ کا آغاز ہوتا ہے. اس کے اندر اللہ نے جھوٹ بولنے کی سزا ذکر کی ہے کہ جو لوگ جھوٹ بولتے ہیں، جھوٹ بول کر اپنا کام چلاتے ہیں، ان کے لیے جہنم کے اندر ویل نامی ایک وادی ہے. ایسے لوگوں کے لیے اسپیشل جہنم میں ایک جگہ ہے، وہاں پر ان لوگوں کو لے جا کر رکھ دیا جائے گا. پھر اس کے بعد اللہ نے کہا ہر صورتحال میں شریعت کی اتباع کریں. ثم جعلناک علی شریعۃ من الامر فاتبعها، شریعت کی اتباع کریں، دین کو مانیں. ولا تتبع اهواء الذین لا يعلمون، لوگوں کی مرضی کے مطابق نہ چلیں. ہمارے ہاں نا لوگوں کے مطابق چلتے، ایسا نہیں کیا تو لوگ کیا کہیں گے، ایسا نہیں کیا تو ہماری ناک کٹ جائے گی، ہماری معاشرے میں کوئی عزت نہیں رہے گی. کتنے کام آج دیکھیں صرف ہم لوگوں کو دکھانے کے لیے کرتے ہیں، صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے. اگر وہ نہ کریں ہمارا وقت بچے گا، پیسہ بچے گا، اور ہماری عزت بھی رہ جائے گی، اللہ کے ہاں ہم کو نیکی بھی ملے گی. صرف ایک مثال جو آپ دیکھتے ہیں شادی میں کتنے خرچے، کتنے رسوم، کتنے رواج ہم صرف اس لیے کرتے ہیں کہ ہماری ناک رہ جائے اور لوگ ہمارے تعلق سے جو کہ ارے فلانے صاحب نے بڑا اچھا کھلایا، فلانے صاحب کی بیٹی کی شادی بڑی اچھی دھوم دھام سے ہوئی. صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے ہم کتنے کام کر جاتے ہیں. اللہ نے کہا کہ شریعت کے مطابق چلیں، لوگوں کی مرضی کے مطابق نہ چلیں. کیوں؟ اس لیے کہ انہم لن یغنوا عنک من اللہ شیئا، یہ لوگ جن کی مرضی کے مطابق آپ چلتے ہیں نا، جن کے مطابق آپ اپنے آپ کو بنا کر رکھتے ہیں، یہ لوگ اللہ کی پکڑ سے ذرہ برابر آپ کو فائدہ نہیں پہنچا سکتے. اللہ نے کئی مقامات پر قرآن میں پیر اور مرید کا ذکر کیا ہے، پیر اور مرید کا، کہ جب یہ لوگ جو پیری مریدی کرتے ہیں، ہاں آپ کی بات، تو جہنم میں جائیں گے تو مرید کہے گا پیر سے کہ تمہاری وجہ سے ہم گمراہ ہوئے. تو پیر کہے گا ارے میری وجہ سے کیسے، حق آیا تھا، قرآن تھا، حدیث تھی، تم نے پڑھا ہوتا، بعد میں ہم نے زبردستی تھوڑی روک رکھا تھا. تو یہ مرید کہے گا نہیں، مکاری کی تھی آپ لوگوں نے دنیا کے اندر، اسی مکاری کی وجہ سے ہم تمہارے ساتھ رہے، ایسا اور ایسا کہتے تھے، اور یہاں آ کر پلہ جھاڑ رہے ہو. بلکہ شیطان بھی آ کر کے کہے گا انسانوں سے کہ دیکھو اللہ نے جو تم سے وعدہ کیا تھا وہ سچا وعدہ تھا، میں نے تو جھوٹا وعدہ کیا تھا. آج مجھ کو بلیم نہ کرو، مجھ پر ملامت نہ کرو، تم اپنے آپ کو سناؤ، اپنے آپ کو ملامت کرو کہ دنیا میں تم نے عقل ہوتے ہوئے بھی اللہ کی بات کیوں نہیں مانی تھی. اور ہم لوگوں کی مرضی کے مطابق چلتے ہیں. غلط بات ہے. لوگوں کی مرضی کے مطابق نہیں، اللہ کی مرضی کے مطابق چلیں. اللہ کی مرضی کے مطابق چلیں گے اللہ بھی خوش ہوگا، بندوں کو بھی خوش کر دے گا. لوگوں کی مرضی کے مطابق چلیں گے، ممکن ہے کہ لوگ خوش ہو جائیں لیکن اللہ کبھی بھی آپ کے اس عمل سے خوش نہیں ہوگا. اس کے بعد اللہ نے قیامت وغیرہ کا تذکرہ کیا ہے، اپنی تعریف بیان کی ہے، اور اسی پر اس پارے کا اختتام ہوتا ہے. اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ ہم سبھی کو قرآن و حدیث کی تعلیمات کو پڑھنے، سمجھنے، ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وصلی اللہ علی النبی الکریم. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.